वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए 5000 खैमों की फराहमी। सक्कर से 8 ट्रक्स के जरिए 1100 खैमे मुजफ्फरगढ़ भिजवा दिए। जलोज़ई से 3900 खैमे रवाना। इमदादी सामान में फिल्ट्रेशन प्लांट, रज़ाइयाँ, फोल्डिंग बेड और पानी के केन समेत 17 कश्तियाँ भी शामिल। स्वाबी की तहसील रजड़ में तूफानी बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी है। शदीद बारिश से मकई, गन्ना और सब्जियां मुकम्मल तबाह। दीवारें गिर गई, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। फसलें तबाह होने से किसानों को लाखों का नुकसान। हुकूमत से इमदाद की अपील। गुजरांवाला में खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 4000 किलो फंगस सदा मुरब्बे और ममनुआ नीले ड्रम तल्फ। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक बदबूदार और गंदे माहौल में मुरब्बे तैयार किए जा रहे थे। गैर मयारी अशिया और पेट के अमराज का बाइस बन सकती थी। और हरिपुर में रेलवे रोड पर वैन बरसाती रैले की जद में आकर पुल से नीचे गिर गई। वैन ड्राइवर जख्मी, ट्रामा सेंटर मुंतकिल। रेस्क्यू टीम्स वैन को बरसाती नाले से निकालने के लिए कोशां। इसराइली जारहियत के खिलाफ उम्मत का इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका। पाकिस्तान का हर सतह पर कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर आज़म की 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, हमला कतर की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान। मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, ताईद और हिमायत से होगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब, बरतानिया और अमरीका जाएंगे। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म कल से सह मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी शरीक होंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इसराइली हमलों के खिलाफ महज मजम्मत काफ़ी नहीं, सेहोनी बर्बरियत के खिलाफ वाज़ेह लाहे-अमल इख्तियार करना होगा। कतर पर इसराइल के हमले का कोई जवाज़ नहीं था। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल की कोशिश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। पाकिस्तान कतर पर इसराइल हमले की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल का लबनान, शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। हो सकता है हमास के पीछे जाए। कतर अमेरिका का मजबूत इत्तेहादी मुल्क है। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने हमास पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अगर मौका मिला तो वो यरगमालियों को कत्ल कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि वो खित्ते में क़याम अमन के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं और उन्हें इस सिलसिले में अवार्ड्स मिलने चाहिए। चीन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। जुमे के रोज़ चीनी सदर से बात करेंगे ताकि मशरिक़ वुस्ता और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हो। कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। अमेरिका और बहुत से ममालिक हमारे साथ हैं। सेहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसराइली अखबार को इंटरव्यू। कहा, मगरब यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश है और इस नाकाबंदी को भी तोड़ देंगे। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। असलहा साजी की सनत को आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा। सी पैक पाक चीन अजीम दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। बिलावल भुट्टो का आज़म चीन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक चीन दोस्ती की कोई मिसाल नहीं। दोनों ममालिक ने हमेशा आलमी और इलाकाई मसाइल पर एक दूसरे का साथ दिया। मुश्किल में हमेशा साथ रहे। सी पैक इलाकाई तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। पाक चीन दोस्ती की इस मीरास को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना है।
دیتی ساڈے گھراں جی پانی ہے ساڈا گھر دے ڈبے پئے سارے مکان ڈھائے پئے گئیاں میرا جوائی سی رہی چاہی میں آخیا تواڈے پیر پھدے نہیں ہاتھ جڑے دی بتیاں سانو دیو چا تمبو یا کوئی کھانا میرے بچے جو پہن کلکلے روڈ تے آ گئے پٹواری صاحب ہے جو عملہ سن تک کوئی چیز دی کوئی شے نہیں دے رہا بار بار جانے سکول دے دھکے مار کے باہر کر دیں سیلابی پانی اپنے پیچھے تباہی کی داستان چھوڑ گیا ملتان کے نواحی علاقوں میں متاثرین ٹوٹے گھر دیکھ کر بے بسی کی تصویر بن گئے بستی گڑیال اور کبیر والا اور گرد و نواح میں بے رحم موجوں نے کچھ نہ چھوڑا خانپور کی بستی بکرانی بستی پہوڑا بستی پیر شاہ اور چاچڑا شریف کے متاثرین بھی بے حال بنیادی ضروریات کے لیے بھی حکومتی امداد کا انتظار منچن آباد کے 67 دیہات میں 56,000 سے زائد متاثرین چھت سے محروم 20 سے زائد دیہات کا تاحال زمینی راستہ منقطع متاثرین گھروں کو نہ لوٹ سکے سیلاب متاثرین کے لیے نیا امتحان متاثرہ علاقوں میں ڈینگی کا الرٹ بھی جاری دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب گڈو اور سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز گڈو بیراج پر اپ سٹریم میں پانی کی سطح 5,11,051 کیوسک ریکارڈ سکھر بیراج پر ڈاؤن سٹریم میں پانی کی سطح 5,18,120 کیوسک ریکارڈ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب پانی کی سطح 2,93,017 کیوسک ہے سیلابی پانی کچے میں داخل ہونے کے بعد کئی دیہات ڈوب گئے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت خود کشتیاں بنا کر نقل مکانی کرنے پر مجبور کچو بندی ٹو کچے کے علاقے میں متعدد گاؤں زیر آب 100 سے زائد دیہاتوں کا شہر سے رابطہ منقطع متاثرین کا کہنا ہے ہمارے پاس کھانا کے لیے کچھ نہیں اور نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی ہے سندھ حکومت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور ہر ضرورت کے وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کراچی حکومت سندھ قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم ہے ریلیف آپریشن کے دوران متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے متاثرین کے کھانے پینے علاج معالجے اور جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے حکومت کے تمام ادارے ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمز متاثرین کی مدد میں دن رات مصروف ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانیں اور املاک محفوظ بنائی جا سکیں شیرخوار بچے بھی سیلاب میں والدین کے ساتھ دربدر ریلیف کیمپس میں سب سے بڑی آزمائش بچوں کی نگہداشت ماؤں کے چہروں پر بھی سوالات پینے کا پانی دستیاب نہیں تو فیڈر دھونے کے لیے گرم پانی کہاں سے آئے یہ سب کچھ ہو بھی جائے تو دودھ کہاں سے آئے گا چاروں اطراف سے پانی نے گھیر رکھا ہے لیکن دودھ کی ایک بوند بھی نہیں شکوہ کیا کہ ریلیف کیمپ میں ڈاکٹر ہے نہ ادویات دودھ بھی دستیاب نہیں این ڈی ایم اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری مزید امدادی سامان روانہ مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین کے لیے مزید 5,000 خیموں کی فراہمی سکھر سے 8 ٹرکس کے ذریعے 1,100 خیمے مظفر گڑھ بھیجے جلوزئی سے بھی 16 اور 15 ٹرکس پر مشتمل 2 قافلوں کے ذریعے 3900 خیمے بھیجے گئے 2,215 ٹن امدادی سامان میں کمبل خیمے مچھردانیاں شامل پانی کے فلٹریشن پلانٹس بھی شامل سوابی کی تحصیل رزن میں طوفانی بارش اور آندھی نے تباہی مچا دی ہے گھروں کی 4 دیواریاں گر گئیں متعدد درخت جڑوں سے اکھڑ گئے دیہاتی شدید مشکلات سے دوچار موسلا دھار بارش سے مکئی گنا اور سبزیوں کی فصلیں مکمل تباہ کسانوں کو بھاری مالی نقصان انتظامیہ سے فوری امداد کی اپیل پی ڈی ایم اے کی یاد سے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی مونسون کا 11واں سپیل 19 ستمبر تک جاری رہے گا کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ٹھنڈی ہواؤں سے درجہ حرارت میں کمی شارع فیصل نرسری اور طارق روڈ پر بوندا باندی بہادر آباد گلشن اقبال اور صدر میں بھی بادل برسے ایم اے جناح روڈ گرو مندر اور جمشید روڈ پر بوندا باندی سولجر بازار گلستان جوہر اور لیاقت آباد میں بھی بارش آئی سی سی کا پی سی بی کے میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ مسترد کرنے کا فیصلہ کرکٹ ویب سائٹ کا دعویٰ آئی سی سی میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کو ہٹانے کی درخواست منظور نہیں کرے گا
اینڈی پائیکرافٹ ایشیا کپ میں میچ ریفری کے فرائض جاری رکھیں گے۔ کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق آئی سی سی کے نزدیک ہینڈ شیک تنازع میں اینڈی پائیکرافٹ کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ میچ ریفری کے معاملے پر فوری ایکشن نہ لینا مہنگا پڑ گیا۔ پی سی بی نے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان واہلا کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی کو خط دیر سے لکھنے پر برطرف کیا۔ عثمان واہلا کو فوری طور پر دبئی سے واپس بلا لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں میرے لیے پاکستان کی عزت اور وقار سب سے پہلے ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اسلام آباد کے قریب نیا کے پی ہاؤس تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق کے پی ہاؤس اسلام آباد سے 20 کلومیٹر دور ضلع ہری پور کی حدود میں تعمیر کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تعمیر کا منصوبہ باضابطہ طور پر منظور کر لیا۔ منصوبے پر 500 ملین لاگت آئے گی۔ صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنر ہری پور کو سرکاری زمین کی نشاندہی کی ذمہ داری سونپ دی۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رہے گی، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 78 پیسے اضافہ۔ نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کم عمر بچوں کے فیس بک اور ٹک ٹاک استعمال پر پابندی کے لیے دائر درخواست پر سماعت عدالت نے درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں حکومت پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا۔ درخواست میں کہا گیا کہ بچے فیس بک اور ٹک ٹاک پر نامناسب مواد دیکھتے ہیں۔ نامناسب مواد دیکھ کر بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ فیس بک اور ٹک ٹاک کے سبب 16 سال سے کم عمر بچے غیر اخلاقی سرگرمیوں کے عادی ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا اور فرانس کی پارلیمنٹس نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے فیس بک اور ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے۔ امریکی فورسز کا وینزویلا پر دوسرا فضائی حملہ۔ کارروائی کے دوران منشیات منتقل کرتے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا حملہ ان کی اجازت کے بعد کیا۔ بدامنی کا شکار شہریوں نے مرحلہ وار نیشنل گارڈز تعینات کیے جائیں گے۔ احتجاج کے نام پر پیشہ ور مظاہرین جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہیں۔ ٹیفا سمیت شدت پسند مظاہرین کے خلاف کارروائی کریں گے۔ شکاگو اور نیو اورلینز میں بھی نیشنل گارڈز تعینات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میمفس سے ٹاسک فورس کے قیام کی منظوری دے دی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 68 فلسطینی شہید، 300 سے زائد زخمی۔ امدادی مراکز پر فائرنگ سے 10 افراد لقمہ اجل بنے۔ غذائی قلت نے بھی مزید 2 افراد کی جان لے لی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 64,871 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے مزید 16 بڑی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کے سابق آرمی چیف نے انکشاف کیا غزہ کی 22 لاکھ کی آبادی میں سے 2 لاکھ سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہو چکے۔ ایشیا کپ یو اے ای نے عمان کو 42 رن سے شکست دے دی۔ 172 کے جواب میں عمان 130 رنز پر ڈھیر۔ شری لنکا نے ہانگ کانگ کو 4 وکٹوں سے مات دے دی۔ ہانگ کانگ کا 150 رنز کا ہدف شری لنکا نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ بنگلہ دیش اور افغانستان میں آج مقابلہ ہوگا۔